اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ ناظرین، واقعہ کربلا کا آج پارٹ 2 بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ بھائی کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، تو پکاری، اے راکب دوش رسول، رکاب داری کی خدمت کو کوئی نہیں تو مایوس نہ ہونا، رسول اللہ کی نواسی اس خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تاجدار کربلا سوار ہوئے اور میدان کی طرف رخ کیا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی، اے اہل جہاں، آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت۔ امام پاک میدان کربلا میں باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے اور اپنے ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل ایک رجز پڑھا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ اسی رسول کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین میرے دونوں نواسے جوانان اہل بہشت کے سردار ہیں۔ تم میں کون ہے جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے؟ بغیر تو ذرا شرم کرو، اور اگر خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو کہ اس سمیع و بصیر، شاہد و شہید خدا کو کیا جواب دو گے، اور محسن اعظم، نور مجسم، رحمت عالم حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے رسول کا گھر اجاڑنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط لکھے، میرے پاس قاصد بھیجے اور کہا کہ ہماری رہنمائی کیجیے، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ میں نے تم پر اعتماد کیا اور چلا آیا۔ بے شرمو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ میری راہ میں آنکھوں کا فرش بچھاتے، میرے پاؤں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے اور حسب وعدہ سب کچھ مجھ پر نثار کرتے، مگر تم نے اس کے بالکل برعکس میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میری آنکھوں کے سامنے چمن زہرا کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے آوان و انصار کو قتل کیا۔ اب تم مجھے بھی ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی وقت ہے، غیرت و شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر نہ لو۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ یزید کی اطاعت قبول کر لیں، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ میری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا، کیونکہ ان کے قلوب پر مہریں لگ چکی ہیں، شقاوت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات حجت قائم کرنے کے لیے فرمائی تھی تاکہ ان کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہ رہے۔ اب آفتاب نبوت کا نور نظر، شہنشاہی ولایت کا لخت جگر، مخدومہ کائنات، خاتون جنت کے دل کا چین، پیکر صبر و رضا، سیدنا امام حسین علیہ السلام، بھوک و پیاس کی حالت میں دوستوں اور عزیزوں کی جدائی کے زخم دل پر لیے ہوئے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 20,000 کے لشکر جرار کے سامنے کھڑے یہ فرما رہے تھے کہ اگر تم کسی طرح خون نہ حق سے باز آنے والے نہیں ہو تو آؤ، اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ، اور اپنے بہترین بہادروں اور جنگجوؤں کو ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجتے جاؤ، اور قوت ربانی اور شجاعت حسینی اور ضربات حیدری کے مظاہرے دیکھتے جاؤ۔ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر افراد جن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا، ان میں سے تمیم بن قحطبہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا اور غرور و تکبر کے کلمے کہتا ہوا آپ کے مقابلے پر آیا۔
اور خون منہ کو لگے ہوئے چیتے کی مانند آپ پر جھپٹا، آپ نے برق خاطف کی طرح تیگے براں چمکا کر اس کا سر مثل خیام خام جسم سے اڑا دیا اور اس کے غرور و شجاعت کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر جابر ابن قہر کمی بڑے کرو فر اور لاف گزاف کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک نعرہ مار کر کہنے لگا کہ بہادران شام، عراق میں میری شجاعت اور بہادری کے چرچے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں۔ جب سپاہ شام کا یہ سرکش گستاخ حضرت کے سامنے آیا تو آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس کا وار بچا کر سیف براں کا ایک ایسا وار اس پر کیا کہ اس کا بازو کٹ کر زمین پر جا پڑا، پشت پھیر کر بھاگنے لگا۔ ملک الموت نے اس کا راستہ روک لیا اور امام پاک نے دوسری ضرب لگا کر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ بدر بن سہیل یمنی غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا عمر بن سعد سے کہنے لگا، کن بزدلوں اور شجاعت کا نام بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے۔ میرے چاروں بیٹوں میں سے جسے چاہو اب میدان میں بھیج دو، اور پھر دیکھو کہ مجھ سے سیکھے ہوئے میرے یہ فرزند آج کس طرح فن حرب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عمر بن سعد نے بدر کے بڑے فرزند کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا اڑاتا ہوا حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں آیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، بہتر ہے کہ تیرا باپ میدان میں آتا کہ وہ تیری بدبختی کا تماشا نہ دیکھتا۔ یہ فرما کر تیغ خون آشام سے ایک ہی وار اس پر ایسا کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ غیظ و غضب کا پتلا بن کر نیزہ ہلاتے ہوئے میدان میں نکلا اور آپ پر وار کیا۔ آپ نے اپنی ڈھال پر اس خوبصورتی سے اس کے وار کو روکا کہ یک لخت اس کے نیزے کی انی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ بد نصیب نے خالی ڈنڈے کو غصے سے زمین پر دے مارا اور تلوار سنبھال لی۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، لاف زنی اور چیز ہے اور شجاعت اور چیز ہے، ہوشیار، اب تیرا کام بھی تمام ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر صاحب شق القمر کے لخت جگر نے تکبیر کہی اور تلوار آب کا وار ایک ایسا وار کیا کہ جنگجو بدر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح نین شمشیر و زن نیزے باز بہادران شام و عراق کی طرح گرجتے اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا زندہ واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے لال نے شجاعت کے وہ جور دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ نامور ان صف شکن کے تازہ تازہ خون سے زمین مقتل کو لالہ زار بنا دیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا۔ چنانچہ زہرا کے چاند پر جور و جفا کی تاریک گھٹا چھا گئی، ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام علی مقام کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا، ظالموں، اگر تم نے ابن زیاد اور یزید کی خوشنودی کی خاطر اولاد رسول کا خون بہانا ضروری سمجھ لیا ہے تو اولاد رسول نے بھی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی ٹھان لی ہے۔ یہ کہتے تھے حضرت کے بڑے برچھیوں والے اور آئے پس پشت سواروں کے رسالے۔ حضرت امام ان خون خاروں کے انبوہ میں اپنی تیغ خار اشگاف کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھاتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے، دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے۔ عبداللہ بن عمار ایک لشکری کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے کسی ایسے بے کس اور بے بس جس کی اولاد اور اہل بیت اور اصحاب سب قتل ہو چکے ہوں، اس جرت دلیری اور بہادری سے نہ کبھی پہلے زان کے بعد لڑتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھا جس طرح حسین کو دیکھا۔ ان کے حملہ سے ان کے دائیں بائیں کے لوگ اس طرح بھاگتے
جس طرح بھیڑیے کے حملہ سے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام لڑتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، میرے قتل کے لیے جمع ہونے والوں، خدا کی قسم میرے بعد کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کے غضب کا باعث ہوگا۔ خدا مجھ کو اعزاز بخشے گا اور تمہیں ذلیل کرے گا، اور جب تک تم پر سخت عذاب نازل نہ کرے گا راضی نہ ہوگا۔ سامعین و ناظرین، یہ واقعہ کربلا کا پارٹ 2 بیان کیا ہے، کل انشاءاللہ پارٹ 3 بیان کیا جائے گا۔ مزید اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔